اگر ہم تاریخ دیکھیں گے نا کہ ان سائنس کو ہمیشہ ہر دور میں مسلمانوں نے نا اپنے دور کے ساتھ ہی جوڑا ہے. ہاں, اور اس کے ساتھ پھر بہت بڑے بڑے قدم بھی لیے ہیں. یعنی آپ خود سوچیں کہ جن لوگوں نے لٹرلی اپنی جانیں دے دیں یہ سمجھ کے کہ ہاں یہ وقت اب آ گیا وہ, تو اس لیول آف سرٹنٹی ان کے اندر سبجیکٹیولی کتنا تھا, بہت زیادہ سرٹنٹی تھا. سو اس لیے ہمارا کام ایز رسپانسبل پیپل, ایز پیپل آف نالج از کہ جب ہم ان کے اندر وہ دیکھیں کہ یار یہ آ گیا ہو گیا, تو ہم ان کو بتائیں کہ نہیں یار شاید یہ پاسبلٹی بھی ہے, شاید یہ بھی ہے, شاید یہ بھی ہے, تاکہ ایسا کوئی بندہ قدم نہ اٹھا لے جو ریگریٹ کرے. پھر میں آپ کو بتاؤں یہ جو فینومینا ہوا ہے نا خاص طور پہ داعش والا, اس میں ہم لوگ جانتے ہیں لوگوں کو جن لوگوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور ریگریٹ ابھی بھی کر رہے ہیں. ان کے وہ جو پیچھے گھر والے چھوڑ کے گئے ہیں وہ روتے ہیں ان کے لیے, اینڈ یہ بہت بہت بڑا فتنہ ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. یہ دس از playing with fire, ٹھیک ہے. تو ایز پیپل ہو آر رسپانسبل وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جو ہے نا یہ چیزیں بتائیں, سکھائیں, ضرور بتائیں, ضرور سکھائیں, اور کہ ہاں یہ پاسبلٹیز ہیں, لیکن پاسبلٹیز کیونکہ یہ بہت سیریس ایشو ہے کہ آپ کسی لیڈر کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ اس کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے. تو اس سے علی بھائی اس میں نا ایک اور اسپیکٹ ہے دیکھنے والا, وہ یہ ہے کہ یہ جو احادیث آپ نے ذکر کی ہے نا, امت کے مسائل کا جو حل ہے نا وہ ان احادیث پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی کوئی بندہ یہ کہے نا کہ یار مجھے اپنی پرابلمس کا حل انہی حدیثوں کو انٹرپریٹ کرنے کے ساتھ ہی مل سکتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر یہ ہوتا نا, اگر یہ ان پہ ڈپینڈنٹ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وضاحت خود کر دیتے اور ان کو پرٹیکولر ٹائم کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے, لیکن آپ نے نہیں کیا. دیکھیں مثال کے طور پہ ہم پر حملہ ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے, یا پھر امت مسلمہ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں, جنگیں شروع ہو جاتی ہیں, یہ سارا کچھ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. ان احادیث کی ویلیویڈیشن کہاں پہ ہوتی ہے؟ اصلاح کے پرسپیکٹو سے اگر آپ بات کریں تو ویسے تو ہے ویلیویڈیشن کہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین ہوتا ہے, وہ تو ہے, لیکن پریکٹیکلی کیا ہمارا دین یعنی جو سولوشن ہے وہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ نہیں. آلریڈی سولوشنز موجود ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. مثال کے طور پہ زنا عام ہو جائے گا, حدیث بتاتی بہت اچھی ویل اینڈ گڈ بتاتی ہے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے, مجھ سے سیکھتے بھی ہیں, بٹ سولوشن آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. تو پرابلم جو احمد بھائی بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے سمجھا کہ ان احادیث کی بیسس کے اوپر ہم نے ایکچولی ایکٹ کرنا ہے. ایکٹ آپ نے حالات کے مطابق شریعت کی گائیڈ لائنس کو دیکھ کے کرنا ہے, آپ نے ان حدیث کو دیکھ کے نہیں کرنا کہ جی اچھا حدیث میں آیا تھا کہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں ہوا یہ میں اس کا بتاتا ہوں. جوہیمان کا جو واقعہ نا احمد بھائی, اس میں ہوا یہ کہ جوہیمان کا واقعے کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ سیلف فلفلڈ پروفیسی انہوں نے بنائی تھی. کیسے بنائی تھی؟ حدیث میں جو مہدی کے حوالے سے آیا نا کہ وہ بیعت لیں گے فلاں جگہ پہ, وہ بندہ چونکہ اس نے حدیث پڑھی ہوئی تھی اور وہ بندہ ان کی انٹینشنز پہ ہم بات نہیں کرتے, لیکن بظاہر لگتا تھا وہ بیچارہ سنسیئر آدمی تھا, کیونکہ اس کی ایک ہسٹری تھی اور علماء نے باقاعدہ لکھا ہے ان کی, نیک آدمی تھا, بس وہ جہالت اور اگنورنس تھی, نہیں پتہ چلا اس کو, اور اس کی وجہ سے اللہ معاف کرے. لیکن جوانی تھی, یوتھ تھی, انرجی تھی, اوور زیلسنس تھی, اینڈ دیکھیں کسی بڑے کا ہاتھ نہیں تھا, علماء کے ساتھ وابستگی نہیں تھی, گائیڈنس نہیں تھی. اس نے کیا کیا کہ چونکہ میرے کچھ رشتے دار ایسے ہیں جو باقاعدہ اس وقت اس انسیڈنٹ میں موجود تھے جب یہ ہوا تھا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے بتایا کہ کیا واقعہ ہوا. آپ یقین کریں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کام کیے جو کہ احادیث میں موجود ہے, حالانکہ ہمیں یعنی جو وقت بتاتا ہے کہ وہ مہدی نہیں تھے, کیونکہ اگر مہدی ہوتے تو اب تک تو بڑا کچھ ہو چکا تھا, تو مہدی آنے والے ہیں, لیکن انہوں نے وہ سارے ایکٹس کیوں پرفارم کیے؟ دے ویٹڈ فار, غالباً حدیث میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد وہ بیعت لیں گے امام مہدی, تو دے ور ویٹنگ فار ظہر کی نماز, کے ظہر کی نماز کے بعد ہوں گے فلاں جگہ پہ ہوں گے, وہ وہاں پہ ویٹ کر رہے تھے. وہ قریش میں سے تھا, وہ لڑکا قریش میں سے تھا, اللہ کی اس نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا, دے ایکچولی سیلف فلفلڈ پروفیسی کے طور پہ انہوں نے یہ کام کیا. تو اگین بات یہ ہے کہ یہ پرابلم ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ہوگا, لیکن میرا عمل دین نے آلریڈی گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں, اسی لیے آپ دیکھیں حضرت حذیفہ نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا حفظها من حفظها, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جنہوں نے ان سائنس آف دی آور کو یاد رکھا, انہوں نے یاد رکھ لیا, جو بھول گئے. صحیح, یعنی دین اٹ سیلف کمپلیٹ ہے ان کے, یعنی دین اگر وہ نہ بھی کسی کو سائنس آف دی آور پتہ کرے تو اس کی سولوشن گائیڈڈ آلریڈی موجود ہے, تو اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ اس حدیث کا سہارا لے کے کہتے ہیں کہ یار دس از دی ایج آف ان ایکٹیویٹی. جتنا آپ ان ایکٹیو رہیں گے, میسز کے افیئرس سے دور رہیں گے, اور یو ول کنفائن یور سیلف ٹو یور ہومس, اتنا ہی آپ بچ جائیں گے اور آپ کی فیملیز بچ جائیں گی. ایک یہ حدیث, اور دوسری اس حدیث کا سہارا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ مومن کی جو بہترین پراپرٹی ہوگی وہ کچھ بکریاں ہوں گی, اور وہ انہیں ماؤنٹینس پہ لے جائے اور وہاں پہ وہ ٹہنی چباتا رہے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے. یہ میرے خیال حضرت حذیفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ.
یہ حدیث میں ایگزیکٹ کوٹ کر دیتا ہوں. یہ ہے جی ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح اس کو درجہ اس کا صحیح ہے. سون دیر ول کم اے ٹائم ان وچ دا پیپل آر سفٹڈ اینڈ اونلی دا ڈریگز آف ہیومینٹی ریمین. دیئر کووننٹس اینڈ ٹرسٹ آر ڈسآرڈرڈ اینڈ دے آر سیٹ اگینسٹ ایچ ادر. Sahaba said, how should we be, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, keep to what you recognize as good and leave off what you recognize as evil. Turn your attention to your personal affairs and leave off the affairs of the masses. احمد بھائی کچھ میں سن رہا تھا ایک اسکالر کے کچھ صحابہ نے یہ جو ایسی حدیث ہے نا کہ پبلک اوپینین سے بچو اور ذرا ان ایکٹیو ہو جاؤ اور صبر اختیار کرو, اس کو اس دور فتن میں بھی اپلائی کیا تھا جو سول وارز مسلمانوں کے درمیان جو ہوئی تھی. وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ حدیث کیا ان ایکٹیو ہو جائیں ہم, نہ اوپینینز دیں پالیٹکس میں, مطلب کوئی پالیٹکس کو انالائز نہ کریں اور بس اپنی فکر کریں, کیا وہ دور آ گیا ہے؟ دیکھیے میرا تو خیال ہے ایسے نہیں ہے. اچھا, خاص طور پہ دیکھیں جب ہم لوگ ہمارے پاس ایک خطہ ہے جو ہم نے اسلام کے نام کے اوپر لیا ہے اور ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم ادھر قرآن سنت کو امپلیمنٹ کریں گے, اور پھر یہاں بیٹھ جانا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور اپنے آپ کو انکیپیسیٹیٹ کر دینا اور پیسو کر دینا اپنے آپ کو, اور پھر اس حدیث کا سہارا لینا زیادتی ہے. کیونکہ آج اگر آپ اپنے جو افیئرز ہیں ان کے اوپر آپ کو بھی اجازت ہے بولنے کے لیے. آپ کو جیسے بھی ہوتا ہے الیکشن ہوتا ہے فار ایگزامپل, آپ کو کہا گیا ہے کہ اپنی آواز اٹھاؤ وغیرہ, یعنی اس قسم کا ماحول نہیں ہے کہ انسان جو ہے بالکل ہی بند ہو جائے, اپنے گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائے اور ایک پیسو اپروچ اختیار کر لے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا نا کہ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم, کہ جو مومن ہے جو خلط ملط ہوتا ہے لوگوں میں, یعنی لوگوں میں گھلتا ملتا ہے اور ان کی ایذا کے اوپر صبر کرتا ہے, یعنی جو بھی اس کو ہارم پہنچتا ہے ایمانی لحاظ سے یا کسی قسم کا بھی ہارم پہنچتا ہے, گھلتا ملتا ہے لوگوں میں اس سے اور صبر کرتا ہے اس کے اوپر, یعنی دعوت کا کام کرتا رہتا ہے, یعنی حق کی تلقین کرتا رہتا ہے, جو کہ سورۃ العصر کے اندر ہمارے اوپر واجب ہے حق کی تلقین کرنا, وہ کرتا ہے. وہ اس سے بہتر ہے جو بالکل گھلتا ملتا نہیں ہے اور وہ صبر نہیں کرتا. سو ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں, یہ دونوں احادیث جو ہیں وہ ان کانٹرڈکشن ہے. یہ حدیث جو ہے نا, یہ میرا خیال ہے کہ ایکسٹریم لیول آف فتنہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ آپ کا کرنا جو ہے اس سے اور زیادہ فتنہ کریٹ ہوگا, تو اس میں انسان بہتر ہے کہ وہ بیٹھ جائے. تو میرا تو نہیں خیال کہ جدھر ہم ہیں ابھی ادھر, بلکہ ادھر تو ضرورت ہے کہ لوگ باہر نکلیں اور بات کریں اور آواز اٹھائیں اور حق کی تلقین کریں. بالکل.